السلام علیکم دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل میرا دین اسلام سیکھوں میں۔ دوستو، آج کا سبق یہ ہے زیر کی تختی۔ جیسا کہ کل ہم نے پڑھا زبر کی تختی کہ زبر کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ زبر، زیر، پیش، ان کو حرکت کہتے ہیں اور ان کو جلدی پڑھا جاتا ہے۔ زبر کی تختی ہم نے پڑھ لی ہے، اب ہمارے سامنے زیر کی تختی آ رہی ہے، اس کو زیر بولتے ہیں، اور یہ پیش کی تختی ہے، اس کو پیش بولتے ہیں، اس کو بھی جلدی پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد زبر زیر پیش کے بعد میں پھر ہمارے سامنے یہ آئے گا الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، حروف مدہ، اس کو بھی پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ زیر والی تختی پڑھ لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ قرآن کریم کو دل سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ نورانی قاعدہ ہے قرآن کریم پڑھنے کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ ہے یہ نورانی قاعدہ۔ یہ آپ کو کسی بھی اسلامی بک ڈپو سے مل جائے گا، اس کا نام بتا دیں یا اس کا فوٹو دکھا دیں، یہ فوٹو دکھا کر لینا، یہ مل جائے گا۔ اور اس کے بعد میں اس قاعدے میں یہ شروع سے آپ نے پڑھی لیا ہے کہ الف با تا کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے اور ان کی پہچان کس طریقے سے ہوتی ہے۔ الف با تا یہ سب ساری چیزیں پڑھ لی ہیں۔ یہ با ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، یہ تا ہے تو اس کے اوپر دو نقطے ہیں، یہ ان کی پہچان ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں۔ تو اس قاعدے کو لے کر آپ بھی ہمارے ساتھ قرآن کریم سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی سیکھ سکیں۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیر، زیر کو معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے۔ زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، جیسا کہ کل ہم نے پڑھ لیا تھا۔ یہ پڑھا ہم نے زبر کی تختی، حرکات۔ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور زبر کو بھی جلدی پڑھا جائے اور اس کی آواز اس کو معروف پڑھا جائے، مجہول نہ پڑھا جائے۔ اسی طریقے سے اب یہ زیر کی تعریف بتائی گئی ہے کہ زیر کو معروف پڑھا جائے۔ معروف اور مجہول میں کیا فرق ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ با زیر بی یہ معروف ہے، اور ہم اس کو بے پڑھ دیں گے تو یہ مجہول ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ہماری جو اکثر عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مجہول پڑھتی ہیں، جیسے غیر المغضوبی ہے، اصل لفظ غیر المغضوبی، لیکن اس کو بہت سارے لوگ بھی غیر المغضوبے پڑھتے ہیں، مغضوبے، اس طریقے سے، تو یہ مجہول ہو جاتا ہے، جبکہ پڑھنا ہے غیر المغضوبی، بازیر بی۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں بہت سارے الفاظ ہیں جن کو مجہول پڑھا جاتا ہے، لیکن ان سب کو معروف پڑھنا ہے تو یہ غلطی ہو جاتی ہے۔ اس غلطی سے بچنا ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کو معروف پڑھا جائے۔ کیسے؟ حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر ثی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر ذی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر صی، ضاد زیر ضی، طا زیر طی، ظا زیر ضی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر ی، یا زیر ی۔ اس طریقے سے اس زبر کی تختی کو پڑھا جائے، معروف، بالکل بھی آواز مجہول نہ ہو۔ یہی اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اب اس کی مشق ہے، جیسے زبر کی مشق آئی تھی، یہ یہاں پر زیر کی مشق دی گئی ہے، تو اس زیر کی مشق کو پڑھ لیتے ہیں۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی، بالکل بھی نہیں کھینچا جائے گا کیونکہ یہ حرکت ہے اور حرکت والے حرف کو جلدی پڑھا جاتا ہے۔ را زبر را، دال زیر دی، ر دی، فا زبر فا، ردیفا۔ پچھلی تختی میں صرف زبر تھا، اس لیے یہاں پر دونوں لائن میں جتنے بھی الفاظ تھے اس میں زبر زبر تھا۔ یہاں پر یہ زیر کی تختی ہے تو اس لیے یہاں پر زبر اور زیر دونوں کو ملا دیا گیا ہے۔ آگے یہ پیش کی تختی آ جائے گی تو اس میں مشق میں زبر زیر پیش تینوں کو ملا دیا جائے گا۔
تو زبر کی آواز اوپر کو ہوتی ہے اور زیر کو نیچے ہوتی ہے، اس لیے اس کو یہاں پر ملا دیا گیا زبر اور زیر کو۔ ردیفہ، حا زبر حا، میم زیر می، حمی، دال زبر دا، حمیدہ، شین زبر شا، ہا زیر ہی، شہی، دال زبر دا، شہیدہ، با زبر با، خا زیر خی، بخی، لام زبر لا، بخیلا، سین زبر سا، خا زیر خی، سخی، را زبر را، سخیرا، را زبر را، حا زیر حی، رحی، میم زبر ما، رحیمہ، لام زبر لا، عین زیر عی، لعی، با زبر با، لعیبہ، شین زبر شا، را زیر ری، شری، با زبر با، شریبہ، عین زبر عا، میم زیر می، عمی، لام زبر لا، عمیلہ، با زبر با، را زیر ری، بری، قاف زبر قا، بریقہ، خا زبر خا، طا زیر طی، خطی، فا زبر فا، خطیفہ، جیم زبر جا، زا زیر زی، جزی، عین زبر ع، جزیع، سین زبر سا، قاف زیر قی، سقی، میم زبر ما، سقیمہ، غین زبر غا، شین زیر شی، غشی، یا زبر یا، غشیہ، نون زبر نا، سین زیر سی، نسی، یا زبر یا، نسیہ۔ اس طریقے سے ایک ایک الفاظ کو الگ الگ، تاکہ تلفظ کا صحیح پتہ چل جائے کون سا الفاظ پڑھا جا رہا ہے اور الفاظوں میں کیا فرق ہے۔ یعنی خطیفہ ہے تو خا کی آواز الگ معلوم ہو، طا کی الگ معلوم ہو اور فا کی الگ معلوم ہو۔ ایسا نہ ہو کہ دونوں الفاظ مل گئے اور پتہ نہیں چلا کہ منہ سے کون سا الفاظ ادا ہوا ہے۔ اب اس کو ایک بار رما پڑھ لیتے ہیں اس مشق کو۔ ایبیلی، ردیفہ، حمیدہ، شہیدہ، بخیلہ، سخیرہ، رحیمہ، لعیبہ، شریبہ، عمیلہ، بریقہ، خطیفہ، جزیعہ، سقیمہ، غشیہ، نسیہ۔ اس طریقے سے تو یہ ہماری زیر کی تختی پوری ہو گئی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل میرا دین اسلام سیکھو کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔